شمالی وزیرستان میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 3 بھارتی سپانسر خوارج ہلاک، صدر آصف علی زرداری۔ وزیراعظم شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ حکومت کا مجوزات 27ویں ترمیم منظور کروانے کا مشن، وزیراعظم اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے۔ ذرائع کے مطابق 1-2 روز میں ایم کیو ایم، آئی پی پی، کافلی بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت سے مشاورت ہوگی۔ اور خطے میں مستقل امن کے لیے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ناگزیر، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ عرب وزراء خارجہ اجلاس میں پاکستان کا صلح موقف، اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب حاکان فیدان سے ملاقات، فلسطینیوں کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی اجازت نہیں دی، خبریں افغانستان کا پروپیگنڈا، پاکستان نے افغان طالبان کو فوری اور مؤثر رسپانس دیا، نتائج وہی نکلے جو ہم چاہتے تھے، افغانستان کی شرائط مانی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، دہشت گردوں سے کبھی بات چیت نہیں ہوگی، ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک پیغام، کہا ہمسایہ ملک کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، کالعدم ٹی ٹی پی افغان طالبان کی ہی شاخ، افغانستان میں منشیات سمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے، ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں، پبلک سرونٹ ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ تیرا اور دیگر علاقوں میں آپریشن کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، اگر کسی کے دل میں افغانستان کے لیے محبت جاگ رہی ہے تو وہیں چلا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا قانون سازی پارلیمان کا کام ہے۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، انڈیا زمین، سمندر اور فضا میں جو کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے، مگر یہ جان لے کہ اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ پاک فوج نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ حالیہ کشیدگی کے دوران 206 افغان طالبان مارے گئے، 112 فتنہ خوارج بھی ہلاک ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج کے ایکشن کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا، بتایا رواں سال 62,113 آپریشن کیے گئے، 582 جوان شہید ہوئے، 1,667 دہشت گرد مارے گئے، 128 افغان دہشت گردوں کو بھی پاکستان میں ہلاک کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق 2014 میں مدارس کی تعداد 48,000 تھی، اب 1 لاکھ سے زائد ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری، حکومت نے پیپلز پارٹی سے مدد مانگ لی، بلاول بھٹو کے مطابق صدر زرداری کی وطن واپسی پر پارٹی فیصلہ کرے گی۔ 6 نومبر کو سی ای سی کا اجلاس بلا لیا، 27ویں ترمیم کے اہم نکات سامنے آ گئے، آئینی عدالت کا قیام اور فوج کی کمانڈ میں تبدیلی اہم حصہ، سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس پاکستان کے بجائے چیف جسٹس آئینی عدالت کو دی جائے گی۔ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کرنے، بہبود آبادی اور تعلیم صوبوں سے واپس لینے کی تجاویز، چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی تعیناتی سے متعلق آئین میں تبدیلی کی جائے گی۔ حکومت اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ 26ویں ترمیم کے زخم تازہ، 27ویں ترمیم کی بات شروع ہو گئی، بھٹو کی جماعت فیصلہ کرے وہ آئین کا چہرہ مسخ کرے گی یا جمہوریت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پی ٹی آئی کا رد عمل، اسد قیصر کہتے ہیں موجودہ پارلیمان کو آئینی ترمیم کا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں، اگر ترمیم منظور ہو گئی تو پورا نظام زمیں بوس ہو جائے گا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی التوا کا شکار، وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد پر ڈیڈ لاک برقرار، نون لیگ کا مارچ میں انتخابات کروانے پر زور، پیپلز پارٹی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کی خواہاں، صرف 2 ماہ میں پیپلز پارٹی کو مطلوبہ سیاسی اہداف حاصل نہ ہونے کا خدشہ،
نون لیگ کا مطالبہ ماننے پر نئی حکومت جنوری ہی میں اختیارات سے محروم ہو جائے گی۔ جالوں میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر بھی اختلافات برقرار۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، چیئرمین ایف بی آر نے بتا دیا۔ 4 ماہ میں 275 ارب کے شارٹ فال کا اعتراف، 1700 ارب روپے کے ٹیکس گیپ کی نشاندہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اصلاحات نہ کی تو آئی ایم ایف سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ملک کی معیشت کی سمت درست، عالمی ریٹنگ ایجنسیز نے اعتراف کیا۔ سٹاف لیول معاہدہ بھی معاشی استحکام کی توثیق قرار۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ محاصل کی تقسیم کا معاملہ این ایف سی میں زیر بحث آئے گا۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کا حصول، حکومت کا آخری رکاوٹ بھی دور کرنے کا فیصلہ۔ 15 نومبر سے پہلے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسس رپورٹ شائع کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ مجوزہ رپورٹ میں سرکاری اداروں میں انتظامی کمزوریوں اور کرپشن کے خدشات کی نشاندہی کی جائے گی۔ قانون کی عملداری کی کمزور صورتحال اور دیگر خدشات بھی رپورٹ کا حصہ ہوں گے۔ اصلاحات بھی تجویز کی جائیں گی۔ شاندار گاڑیاں، بیرون ملک دورے اور لگژری لائف سٹائل، مگر آمدن برائے نام شاہانہ زندگی گزارنے والے ہوشیار ہو جائیں۔ ایف بی آر کے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل نے ممکنہ ٹیکس چوروں کا سراغ لگا لیا۔ 2 ارب 74 کروڑ کی 30 گاڑیوں کے باوجود معمولی ٹیکس ادائیگی۔ لاہور کی نجی کمپنی کا مالک زیر تفتیش۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی حکومتی ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر کے مطابق متعدد ٹیکس دہندگان نے حقیقی آمدن چھپائی، اثاثوں میں زیورات اور قیمتی گاڑیوں سمیت دیگر کا ذکر ہی نہیں۔ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی، 1 سال کی بلند ترین سطح 6.24% تک جا پہنچی۔ صرف اکتوبر میں 1.83% اضافہ ریکارڈ۔ ٹماٹر، پیاز، سبزیوں، آٹے اور انڈوں سمیت متعدد اشیاء کے دام میں اضافہ۔ حکومت نے مہنگائی کا تخمینہ 5 سے 6% لگایا تھا۔ عوام کو بجلی میں مزید ریلیف دینا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ بندھے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کی پریس کانفرنس، بولے گردشی قرضہ بہت زیادہ ہے، جہاں گنجائش نکلی بجلی کی قیمتیں کم کی۔ 18 ماہ میں بجلی کی قیمت میں 10.5% تک کمی کی۔ آئی پی پی سے متعلق ٹاسک فورس نے نمایاں کام کیا، تکنیکی مسائل حل کر کے اربوں روپے کی بچت کی۔ اب حکومت بجلی نہیں خریدے گی۔ کراچی کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کسی صورت معاشی مرکز کے شایان شان نہیں۔ وفاق کی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کہتے ہیں لیاری ایکسپریس وے پر کام غیر تسلی بخش، ممبر ساؤتھ کو معطل کرنے کی ہدایت دے دی۔ لیاری ایکسپریس وے کو مثالی انفراسٹرکچر میں تبدیل کیا جائے گا۔ M6 اور M10 منصوبے وفاق کی طرف سے سندھ کے عوام کے لیے تحفہ ہوں گے۔ مریم نواز کا پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہب بنانے کا عزم، گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیک ویلی کے وفد سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ گوگل کروم بک فیکٹری لگانے کی پیشکش پر بھی بھرپور معاونت کی یقین دہانی۔ پنجاب فضائی آلودگی کی لپیٹ میں، بھارتی پنجاب سے آنے والی ہواؤں سے لاہور سمیت کئی شہر متاثر۔ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں بلا تفریق ایکشن جاری رہے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑھتی فضائی آلودگی پر اظہار تشویش، ڈی سی لاہور کو طلب کر لیا۔ افغانستان میں ایک اور تباہ کن زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی، 600 سے زائد زخمی۔ مزار شریف کی تاریخی نیلی مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ نیو یارک کے میئر کے لیے انتخابات چند گھنٹوں بعد، مسلمان امیدوار زہران ممدانی کو قریب ترین حریف اینڈریو کومو پر 14% سے زائد کی برتری حاصل۔ صدر ٹرمپ کا اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان۔ اور نیا کپتان، نیا میدان، نیا امتحان۔ T20 کے بعد 50-50 کا سٹیج تیار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا ون ڈے کل ہوگا۔ شاہینوں کا فوٹو شوٹ، کھلاڑیوں نے خوب پوز بنوائے۔ اقبال اسٹیڈیم میں طویل ٹریننگ سیشن۔ شاہین آفریدی کی بطور کپتان پہلی آزمائش، کہا ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کرے گا۔